ہو رہی ہے اور بعض خدمتیں ایسی ہیں جس میں لوگ کچھ مشترک کام کر رہے ہیں. بعض لوگوں کا تعلق مدرسے سے بھی ہے، دعوت و تبلیغ سے بھی ہے، سلوک سے بھی ہے، اور مسجد نبی کا یہی کام تھا کہ سارے کام ایک جگہ ہو رہے تھے. آج کے دور کی طرح مسجد نبی میں منڈلیں بنی بھی نہیں تھی کہ بھئی یہ مسجد، یہ تعلیم والے ہیں اور یہ تبلیغ والے ہیں اور یہ مدرسے والے ہیں اور یہ خانقاہ والے ہیں اور یہ تصنیف تالیف والے ہیں. مدینہ منورہ میں ہر مسلمان ہر کام کرنے والا تھا، اور مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب قافلوں کے ذمہ دار تھے. وہیں علم کے حلقے ہو رہے تھے، وہیں ذکر کے حلقے ہو رہے تھے، وہیں دعوت و تبلیغ کے حلقے ہو رہے تھے. یہ آج کے انحطاط کے دور میں یہ صورت مدینہ منورہ میں نہیں تھی کہ یہ مدرسے والے ہیں اور یہ خانقاہ والے ہیں اور یہ تبلیغ والے ہیں. اگر ہم سب متحد ہو کے متفق ہو کے کام کریں تو غیروں کے واسطے تو ہم سب مسلمان ہی ہیں نا. ہمارے میں چاہے ٹکڑیاں بنی ہوئی ہوں، اگر یہ ٹکڑیوں کا سلسلہ ختم ہو اور ہر ایک دوسرے کے ساتھ معین بنے، اپنا کام جس ہمت سے کرے گا دوسرے کے ساتھ بھی احانت کرے، تو ہم تینوں طبقے جو ہیں دودھ و شکر ہو جائیں گے. دودھ بغیر شکر کے مزہ نہیں ہوتا، اور شکر اگر پھانکتا رہے دودھ کے ساتھ نہ تو اس میں وہ مزہ نہیں ہوتا جو دودھ شکر میں ملا کے ہوتا ہے. اگر ہم سب دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے بھی ہوں اور علم میں سے بھی ہمارا لگاؤ ہو اور ذکر بھی ہم کر رہے ہوں تو دیکھو مسجد نبوی کا کچھ نہ کچھ تو لطف آئے گا اور مزہ آئے گا. بھائی تو اب ہم اس مجلس میں یہی سعی کریں کہ اب ہم انشاءاللہ تینوں کام کیا کریں. محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی کاموں میں سے ایک آدمی کرے تو محبت تہائی ہوئی نا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کام کیے، بلکہ انہوں نے چاروں کام کیے، جہاد بھی کیا. آج یوں کہیں جہاد کا نام نہ لو، بھائی تاریخ سے اس چیز کو کیسے ختم کر دیں. اور جب ہمارے بڑوں نے، ہمارے نبی نے اور صحابہ نے قربانی دی اس ذیل میں، تو اسے ہم کیسے زبان سے نہ کہیں. زبان سے تو کہیں، اور اللہ تعالی ہمت دے تو بھائی تیار بھی رہیں، تیاری کا ثواب ملے گا، اور اللہ تعالی ہماری سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں سنت سے تعلق اور محبت نصیب فرمائے. اب اس مجلس میں دو تین باتیں ہم فیصلہ کر لیں کہ ہمیں یہ کرنی ہے. ایک تو ان تینوں چیزوں کو ایسا انہماک سے کرنا ہے کہ ہمارے میں یہ فرق نہ رہے کہ یہ تو مدرسے والے ہیں، یہ تبلیغ والے ہیں اور یہ ذکر والے ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مقدم نے 6 نمبر متعین فرمائے، اور ان 6 نمبر میں علم اور ذکر بھی شمار فرمایا. آج چاہے علم ذکر سے دعوت و تبلیغ والوں کی طرف سے غفلت ہو رہی ہو، لیکن حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مقدم نے تینوں کام لے کر چلے. اور ایک وقت ایسا آیا تھا، حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مقدم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور نیت یہ تھی کہ وہاں جم کے رہوں گا، مدینہ کے شوق. اور جب وہاں متوجہ ہو کے بیٹھے تو یوں محسوس کریں جیسے کہ یوں کہہ رہا ہو کہ ہندوستان جاؤ، ہندوستان جاؤ، ہم تم سے کام لے گئے. بار بار پوچھیں، مختلف لوگوں کو بتلایا کہ میں جب متوجہ ہو کے بیٹھوں مجھے ایسا محسوس ہو. اور حضرت پہ اس کا اتنا زور کہ میری زبان میں لکنت ہے، میں کمزور ضعیف آدمی، میں کس کام کے لائق ہوں. کسی نے کسی طرح ان کی تسلی کی، کسی نے کسی طرح تسلی کی. حضرت مولانا احمد صاحب حضرت مدنی نور اللہ مقدم کے بڑے بھائی نے فرمایا کہ یوں کیوں بھولے جا رہے ہو، یوں تو نہیں فرمایا جا کے کام کرو، یوں کہا ہم تم سے کام لیں گے، تم وہ کام جس طرح سے لیں گے لے لیں گے، تم کیوں سوچ کے اور گھل کے آدھے ہو رہے ہو. بس چونکہ حضرت مولانا کی، حضرت مدنی نور اللہ مقدم کی جیسی بے تکلفی بڑے ہونے کے باوجود حضرت مولانا زکریا صاحب سے تھی، اسی انداز کی مولانا الیاس صاحب کی مولانا مولانا احمد صاحب سے تھی. اور بہت ہر ایک اپنے دور میں اپنے ساتھی کا خیال رکھے نا.
حضرت شیخ جس سال تشریف لے گئے تو مولانا محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدنی کے تیسرے بھائی، وہ بہت اہتمام کیا کرتے تھے کہ حضرت کے ہاتھ زمزم بھی اہتمام سے پہنچاویں اور کھجوریں بھی اہتمام سے پہنچاویں۔ تو جس سال حضرت سہارنپوری نور اللہ مقدو کے ساتھ وہاں قیام کیا، حضرت شیخ نور اللہ مقدو نے غزل کے کام کے سلسلے میں حضرت مولانا محمود صاحب مستقل ان کے میزبان ایسے تھے کہ مستقل روز صبح کو رطب وغیرہ کے کرتون بھیجتے تھے، کچی کھجور کے مختلف کھجوروں کے کرتون بھیجتے تھے اور ڈرام بھیجتے تھے زمزم کا، اور خادم کو تاکید تھی کہ ان کے برتنوں میں خالی کر کے لے آئیو اور یہ کرتون وہیں رکھتے آئیو۔ اگلے دن نئے کرتون رکھ جاتا تھا اور پرانے خالی لے جاتا تھا۔ بس ہمارا گھرانے کا حضرت مدنی نور اللہ مقدو کے گھرانے کا تعلق بہت ہی ہمیشہ سے بچپن سے ہی بلکہ بڑوں کا ایسا ہی رہا، دامن چولی کا سا، اور الحمدللہ اب تک چل رہا ہے۔ حضرت مولانا میرا لحاظ فرماتے ہیں اور میں ان کی خدمت میں حاضر تو کم ہوتا ہوں۔ پہلے وہ بہت تشریف لاتے تھے، اب مشاغل بھی بڑھ گئے، معذوری بھی بڑھ گئی اور تشریف لانا تو ان کا کم ہو ہے، لیکن پھر بھی ملاقات کہیں نہ کہیں ہوتی رہے۔ تو میں اس وقت تو عرض یہی کر رہا تھا کہ ان تینوں چیزوں کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا مسجد نبوی میں ان کا ربط تھا۔ اگر ہم نے یہی مغایرت اختیار کی ان چیزوں سے تو ہم کسی ایک کے کام کی طرف منسوب ہو کر رہ جائیں گے اور مسجد نبوی والی بات نہیں رہنے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہے تو تفریح سی بات، میں نے ایک جگہ بہت تفصیل سے عرض کیا تھا، گجراتی جہاں گئے ہیں 4 چیزیں لے کے گئے ہیں۔ دسترخوان کی چیز لے کے گئے، پاپڑ اور سموسا، اور جناب روحانیت کی چیز لے کے گئے مسجد مدرسہ۔ میں نے وہاں یہ عرض کیا تھا بہت تفصیل سے کہ بھئی ان 4 میں اردو بھی شامل کر لو، چونکہ اپنی زبان کا جو لطف ہوتا ہے وہ اپنی زبان میں ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا، حدیث پاک کا سننے اور پڑھنے میں کیسا لطف آتا ہے، لیکن اردو میں اس کا ترجمہ کرو تو وہ لطف ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اردو کی بات ہے، اگر اردو کی اچھی سے اچھی کتاب کا، اچھی سے اچھی تقریر کا، اچھے سے اچھے ملفوظات کا کسی بھی زبان میں ترجمہ کرو، جو اردو کا لوچ ہوتا ہے، جو اردو کا لطف ہوتا ہے، جو اردو کی لطافت ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں نے اس مجلس میں ذرا تفصیل سے یہی عرض کیا تھا کہ جیسے آپ نے 4 چیزیں سنبھال رکھی ہیں، گجراتی جہاں جاتا ہے اپنی 4 چیزیں لے کے جاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں تو لازم ہیں، اور اس کے علاوہ پھر کڑھی کھچڑی، اس کا بیچارے کا نمبر بہت کم آوے ہے۔ کسی کی کھانے کی دعوت کی ہو اور بہت پہلے سے کی ہو تو وہ ذرا لمبا وقت لیتی ہے کڑھی کھچڑی، اس وجہ سے وہ بیچاری کم آتی ہے دسترخوان۔ کیوں؟ حضرت شیخ نور اللہ مقدو کے ایک دفعہ یہی شروع ہو گیا کہ بھائی گجراتی بہت عام ہیں اور ہم اپنے کھانا نہیں کھلاویں، ان کو ان کی رعایت کا کھانا کھلاؤ۔ خدام سے پوچھا بھائی کیا چیز ایسی ہے جو ہمارے یہاں تیار ہو سکتی ہو؟ اس وقت ماشاءاللہ حضرت شیخ نور اللہ مقدو کی خانقاہ میں گجراتی قابض تھے، بہت عجیب لطیفے ہوا کرتے تھے، یوں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کھانے کا اور چائے کا ہو تو انہیں گجراتیوں سے جوڑ کرو، یہ حاوی ہے میرے پہ، اور بھائی مختلف چیزوں میں مختلف آدمیوں کے نام لیا کریں تھے، یہاں تو صرف گجراتیوں کی ضرورت ہے بھائی۔ تو یہ فرمایا کریں تھے کہ بھائی بتلاؤ۔ خدام میں ایک صاحب تھے مولی ہاشم سورت کے، ساتھیوں نے سے کہا مولی عبدالرحیم، وہ دور ان کا تھا، اب تو مولانا عبدالرحیم صاحب اور مولانا یوسف صاحب اور مولانا اسماعیل صاحب مولانا سے انہیں کہیں گے تو ان کے مریدین خفا ہو جائیں گے، ہم تو مولی یوسف عبدالرحیم اور مولی اسماعیل کہا کریں تھے، اور کسی سے زیادہ بے تکلفی تھی، کسی سے کم تھی، اور بھائی اب یہ ماشاءاللہ باہر نکل کے تو مشائخ ہو گئے، وہاں خدام میں تھے۔ اس پہ ایک لطیفہ یاد آیا، کوئی صاحب کسی گرو کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی کیوں آئے؟
یہ کہ یہ آیا تو تھا میں چیلا بننے، مگر یہاں کے یوں طے کیا کہ مجھے گرو ہی بنانا۔ ایک بات حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہر بزرگ کو یوں دیکھو کہ پہلے وہ اپنے بڑے کا خادم رہا ہے، اور جناب پھر عجیب پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ متوجہ کیا حضرت الیاس صاحب نور اللہ مقدو کے انتقال کے بعد اس مرکز میں رہنے والے جو بڑے بڑے آدمی تھے ان سے کہا کہ بھائی یوسف کا دامن پکڑ لو، تمہاری صلاحیت جو ہے وہ ترقی کرتی رہے گی، اور اگر تم نے تعلق نہ کیا تو یہ صلاحیت تھوڑے دن گھر کے جھمیلوں میں لگ کے یہ صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ مگر لوگوں نے جواب دیا کہ بھائی جو بات حضرت الیاس صاحب میں تھی وہ مولانا یوسف میں، اس پہ حضرت شیخ نے فرمایا ہاں بھائی جو بات مولانا خلیل احمد صاحب میں تھی وہ مولانا الیاس میں نہیں تھی، اور جو مولانا رشید احمد صاحب میں تھی وہ مولانا خلیل احمد۔ یوں اگر دیکھو گے اگلا آنے والا بالکل ویسا ہی آوے جیسا اس کا پیر گیا ہے، جیسا اس کا استاد گیا ہے، تو بڑی مشکل آ جائے گی، تھوڑا بہت تو فرق محسوس ہوگا، اور جنہوں نے بڑوں کو دیکھا ہو وہ زیادہ آگے والے کو انہیں زیادہ محسوس ہو۔ اگر کسی بوڑھے نے زیادہ عمر والے نے مولانا رشید احمد صاحب کو دیکھا ہوگا اور وہ آج تک حیات ہو، وہ پھر اس سلسلے کے کسی آج کے شیخ کو دیکھے تو اس سے تو زمین آسمان کا فرق معلوم ہوگا۔ حضرت شیخ بارہا یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ نہ دیکھو کہ اس کے بڑے میں جو تھا وہ اس میں نہیں ہے، اگلا جو اس کے بعد آئے گا اس میں اتنا بھی نہیں ہونے گا۔ تو یہ ہے خیال رکھنے کی بات کہ ہمیں آپ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ حضرت جی مولانا انعام صاحب چلے گئے، اب بعد والوں سے ربط رہے گا، تعلق رہے گا، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پالیں گے، اور یوں ہٹ کے گھر بیٹھ گئے کہ بھائی حضرت جی مولانا انعام صاحب کا انتقال ہو گیا اور مولوی زبیر اور سعد میں وہ بات نہیں، تو بھائی اپنا ہی نقصان ہے۔ ایسا ہی اور جگہوں کے متعلق حضرت مدنی نور اللہ مقدو کو جس نے دیکھا ہو اور وہ حضرت مولانا اسد صاحب کو اس معیار پہ نہ پرکھے تو یہ اپنی آنکھ کا قصور ہوگا نا۔ تو اسی طرح سے ہر جگہ کا دیکھتے چلے جائیں اور فائدہ اٹھانے کی توفیق کریں، نہ ہوگا 100% فائدہ، 50% تو کہیں گیا نہیں۔ اس دور میں 50% بھی نفع ہو جائے تو بہت قیمتی آدمی اپنے آپ کو سمجھے۔ تو بس اس وقت تو یہی عرض کرنا تھا کہ ان تینوں چیزوں کو لے کے چلے، اور آج کل قوت سے میں ہندوستان میں بھی اسی بات کو عرض کر رہا ہوں کہ جیسے تحریک ناکام ہونے کے بعد ہمارے اکابر کے اکابر نے یہ فیصلہ کیا کہ اب غیر منقسم ہندوستان میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اور تم مولوی بھائی خالد ہمیں اور بھی نام بتایا کریں جو اس وقت ہندوستان کے ساتھ ملحق ہے، ہمیں تو تین ہی یاد ہے، لنکا، بنگلہ دیش اور برما۔ اگر اس سارے ہندوستان میں اگر آپ دین باقی رہنا ہے، اسلام باقی رہنا ہے، قال اللہ قال رسول باقی رکھنا ہے، تو واحد مکاتب کے ذریعے سے، اور الحمدللہ ان حضرات کے مسائل جمیلہ سے پہلا مدرسہ دارالعلوم شروع ہوا، ایک انار کے نیچے ایک استاد شاگرد بیٹھ گئے اور دارالعلوم کی ابتدا ہو گئی۔ اس کے 6 مہینے بعد انہی بزرگوں نے صلاح مشورے سے مظاہر علوم کو شروع کر دیا۔ محلہ قاضی میں ہمارا مظاہر علوم تھا، اور وہاں کوئی جائیداد نہیں اس کی، کوئی مکان نہیں، کوئی عمارت نہیں، ایک مسجد میں پڑھانا شروع کر دیا، اور جناب جو وہاں کے مقیمین تھے کسی نے 2 طالب علموں کی ذمہ داری لے لی، کسی نے 4 کی لے لی، اسی طرح قیام کی لے لی، اسی طرح کھانے کی لے لی، مظاہر علوم شروع ہو گیا۔ اور پھر اللہ نے کیا، دونوں جگہ ترقی ہوتی چلی گئی، زمینیں خریدنے لگے، عمارتیں بننے لگی، اور پھر اللہ نے کیا محلہ مفتی والے جا کے مظاہر علوم کو محلہ قاضی سے اپنے محلے میں لیا، کچھ زمین قرآنوں نے دی اور پھر خریداری شروع ہوئی۔ تو یہ مظاہر علوم دارالعلوم جو آج الحمدللہ پوری دنیا میں متعارف مدرسے ہیں، ان کی ابتدا اس طرح سے ہوئی۔ اور میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی تعمیر کا انتظار نہ کریں تعلیم کے لیے، ایک چھپر ڈال کے چند بچے اس کے نیچے بچھا دیں
اور بس مکتب شروع ہو گیا۔ ایک صاحب نے ہماری نصیحت پہ عمل کر کے وہاں چھپر ڈال ڈال کے مدرسہ شروع کیا، کسی نے اس پہ بیڑی یا سگریٹ کوئی چیز ڈال دی، ان کے ہاں بیچارے کے یہاں آگ لگ گئی۔ پھر میرے پاس آئے کہ اب بتاؤ کیا کروں؟ میں نے کہا بہت آسان ہے۔ یہ کہ کیا؟ میں نے کہا ان سب چھپروں پہ ٹین رکھ دو، ٹین کی تپش سے نیچے والے محفوظ رہیں گے اور ٹین جلنے سے ٹین سے محفوظ رہے گا، وہ چھپر جو ہے جلنے سے ٹین سے محفوظ رہے گا۔ اور ٹین جب بھی بکے گا پیسے لے کے آؤ، نیا ٹین خرید کے اس کو استعمال کرو، جب تک تمہیں اس کی ضرورت رہے اس کی جگہ بدلتے رہو، اور جب اس کے بالکل وہ تمہارے سے ہر طرح سے فارغ ہو جاوے اسے فروخت کر دو، جب بھی جاوے گا پیسے لے کے آؤ۔ اور آئے دن جو گرانی ہوتی ہے وہ پرانا ہونے کے بعد اچھی قیمت لی آوے، ہے بات یا نہیں؟ تو یہی آپ حضرات سے، آپ حضرات کے ہاں تو چھپر اور ٹین کا تصور بھی نہیں ہوتا ہوگا، لیکن اس کے ہم پلہ جو چیز یہاں ہوتی ہو اس میں تعمیر کا انتظار نہ کریں، کسی نقشے کا انتظار نہ کریں، کہیں اپنے ایک چبوترا بنایا اور اس پہ کوئی ہلکی چیز ڈالی اور مکتب شروع ہو گیا۔ آپ حضرات سے تو ایک اور درخواست ہم ساتھ ساتھ کرتے ہیں، وہ یہ کہ غریب ملک والے آ کے آپ کے یہاں سے پیسہ لے کے جانے ہیں اور اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اب آپ حضرات سے تو یہ متعلق ہے کہ جس کا جو آپ نے باندھ رکھا وہ تو بدستور دیں، اور مزید اسے کچھ پیسے دیں، اور یہ کہیں کہ میں اپنے علاقے میں جیسی جس کی وسعت ہو جمع کر کے کوئی ذمہ دار دے تو زیادہ مقدار کا ہے، اور کوئی انفرادی طور سے دے تو اپنی رقم کے اعتبار سے، کہ بھئی اگر محلے نے جمع کر کے دیے کہ بھئی اس کے 100 مکتب کھولو تم اپنے یہاں، اور 100 مکتب کھول کے ہمیں ساری تفصیل اس کی بھیجو تاکہ ہم دوسرے ذریعے سے اس کا سروے کرائیں کہ یہ تحریر جو ہے واقعے کے مطابق ہے یا انشاءاللہ ماشاءاللہ کی مد میں فہرست بنا کے یہاں بھیج دی ہے بھائی۔ تو یہ درخواست ہے کہ آپ حضرات بھی اس پہ اعانت بھی کریں اور توجہ بھی کریں کہ بھئی مکتب اپنے علاقوں میں بھی جہاں نئے نئے محلے بڑھ رہے ہیں اور نئے اور وہاں ابھی تعلیم کا انتظام نہیں شروع ہوا تو فوری طور سے وہ تعلیم کا انتظام کریں۔ آج اسکولوں میں جانا وبا کی طرح، بیماری کی طرح ہم پر مسلط ہو گیا۔ ہمیں ڈگریوں کی قدر ہے، ہمیں علم کی قدر نہیں۔ ہمیں یہود و نصارہ کا تھوکا چاٹنا پسند ہے، ہمیں قال اللہ قال رسول سے کوئی سروکار نہیں۔ مرنے کے بعد یہود و نصارہ کا تھوکا چاٹنا کام نہیں آنے کا، قال اللہ قال رسول کام آنے کا۔ آدمی نیت کر لے، جنہوں نے اب تک یہاں اس مجمع میں قرآن نہیں پڑھا، نیت کر لیں کہ اب قرآن پڑھیں گے۔ پہلے تو نیت پہ ثواب ملے گا، جب آپ شروع کر لیں گے تو شروع کرنے پہ ثواب ملے گا، اور جب آپ تکمیل کر لیں گے تو ایک بڑی دولت آپ کے ہاتھ آ جائے گی۔ اور موت حیات کا پتہ نہیں، اگر آپ قرآن پاک ختم ہونے سے پہلے انتقال کر گئے تو انشاءاللہ مرنے کے بعد پڑھو میں اٹھائے گا۔ کیسی سعادت کی بات ہے، کیسی آپ کو بڑی دولت حاصل ہوگی۔ اسی طرح آپ غریب ملکوں کے بچوں کا، ان بچوں کا خیال کریں جو بیچارے بے یار مددگار غریب علاقوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہ ہوٹلوں پہ اور دکانوں پہ اس وجہ سے کام کرتے ہیں کہ گھر میں شام کو جاتے آٹا لے کے ایسے علاقے ملتے ہیں۔ یہاں پانی کی ایسی دقت ہے کہ پانی پہ دور تک لہنے لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ میں تو اس موقع پہ کوئی میرے ساتھ صاحب خیر ہو، میں نے کہا یہ ادھر ادھر پیسہ پھینکنے کے بجائے یہ زیادہ ضرورت مند، جگہ جگہ کنویں کھدواؤ، نلوں کا انتظام کرو، اور کہیں وہ جو ہے نا جو پانی کھینچتے ہیں مشین وہ لگوا کے جگہ جگہ ٹنکیاں رکھوا دو۔ ان غریبوں کو بعض جگہ دیکھا ہے سفر کرتے ہوئے گاڑی میں 50 آدمیوں کے لائن لگ رہے اور نل ایک ہے اس پہ سے پانی لے، اور امت کو پریشان کرنے کے واسطے جب جی چاہے وہ نل بند کر دیا، جب تک آ رہا بیچارے لائن میں لگے ہوئے لے رہے، اور جب یہ بھائی پانی آنا بند ہو گیا تو بیچارے پھر چلے گئے، پھر پتہ نہیں کیا کرتے ہوں۔ آپ حضرات ٹھیک ہے، میں تو وہاں اپنے یہاں عرض کرتا ہوں کہ ٹیپ ٹاپ پہ پیسہ خرچ کرنے کے بجائے، مدرسے کی زینت پہ خرچ کرنے کے بجائے، اگر غریب علاقوں میں تم اس پیسے سے مکتب قائم کرو تو تمہارے مدرسے کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ مکاتب دینیہ کی اہمیت میرے 2 خط ہیں،
وہ چھپے ہیں، یہاں لا نہیں سکے، کوئی صاحب کتابیں منگاتے ہوں، منگانا چاہیں تو وہاں سے منگا کے پڑھیں اور پڑھائیں، اور اس میں نے یہی لکھا ہے کہ جو آج ہماری امدادیں ہو رہی ہیں اسکولوں کے ذریعے سے، وہ ہماری ہمدردی کی وجہ سے نہیں، ہمیں دین سے دور کرنے کے واسطے، ہمیں قال اللہ قال رسول سے کاٹنے کے واسطے۔ آپ حضرات ریڈیو بھی سنتے ہوں گے اور اخبار بھی پڑھتے ہوں گے، الحمدللہ مجھے یہ دونوں لتے نہیں ہیں، مگر بہار کے حالات سنے ہیں۔ عالیہ مدرسے والوں نے اتنی لمبی لمبی بھاری بھاری تنخواہیں دی تو نظامیہ سے لوگوں کو کاٹا، اور پھر کچھ دنوں بعد وہ تنخواہیں بند کر دی۔ وہ تنخواہیں بند کر کے اب نظامیہ والوں کی نظر میں تو وہ باغی شمار ہو گئے، یہی سمجھو کہ بھئی انہیں دین سے لگاؤ نہیں، یہ زیادہ تنخواہ کی اس میں ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، اور انہیں سوچ لیا کہ بس وہ تو کاٹنا ہی مقصود تھا، مقصود حل ہو گیا، ان کی ضرورت پورا کرنا مقصود تھوڑی تھا، بس یہ چیز ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم امداد کریں، مگر ذرا اس ترتیب سے کریں کہ ذرا دین کا کام بھی زیادہ ہو۔ اگر ایک مدرسے کو آپ نے بڑی رقم دے دی اور اس نے بہت شاندار بلڈنگ کھڑی کر دی تو ایک مدرسے کی ضرورت پوری ہوئی، اور 50 جگہ 100 جگہ مکتب کھلے تو ہر ایک میں اگر 10 بچے بھی ہوئے تو 100 مکتب میں کتنے بچے ہو گئے؟ فائدہ علم کا، دین کا مکاتب میں۔ میں نے اپنے مکاتب دینیہ کی اہمیت میں یہ بھی لکھا ہے کہ آج اسکول میں بھیجنے کے واسطے پیسہ بھی ہے۔ آپ تو بڑے آدمی ہیں، آپ کی تو گاڑیاں بچوں کو چھوڑ کے آتی ہوں گی، ہمارے علاقے میں تو بیچارے رکشہ سے بات کر لے ہیں کہ بھائی ہر مہینے تو یہ کچھ دے دیں گے، اور انہوں نے رکشے والوں نے بھی ایسے رکشے بنا رکھے کہ 10 15 آدمی آ جائیں بڑے سارے، ایسے وہ بس اسی کام کے ہوں، بچوں کو اسکول میں لے جانے اور بچوں کو لے آئیں۔ اگر وہ ایک دفعے میں 10 12 بچے لے گئے اور ہر ایک سے 25 30 روپے بھی طے تھے تو اس کو کیا مل گیا؟ ہے بات۔ اور اگر وہ رکشہ نہیں آیا تو باپ بھی کہے کہ دفتر جاتے ہیں میں چھوڑتا جاؤں گا۔ اسکول کی تو یہ قدر ہے، اور مکتب کی یہ ناقدری، اجی کہاں اتنی گنجائش مکتب میں بھیجیں، کوئی پڑھ لے گا ڈگری حاصل کرے گا، لاکھوں بچہ ڈگری لیے پھر رہا ہے اور تو ملازمتیں نہیں ملتی۔ دین کے کام میں سب سے ہلکا کام، سب سے چھوٹا کام اذان کا ہے، ثواب بہت ہے اس کا، لیکن مقام کچھ اس کو اونچا نہیں سمجھتے، مؤذن ہی تو ہے بھائی۔ حالانکہ اس کی قدر ہونی چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی طرف بلانے والا ہے، ہمیں فرض نماز کے لیے بلا رہا ہے، اور فرض نماز اسلام میں کتنی اہم چیز ہے، اور مسجد سے پڑھی جاوے۔ معاف فرمائیے، میں آپ سے بھی اس مسئلے میں شاکی ہوں کہ غریب علاقے والے آپ سے پیسہ لے جا کر مسجد بناتے ہیں اور آپ جماعت خانوں میں نماز پڑھتے ہیں جی۔ آپ حضرات یہ پابندی تو اب شروع ہوئی ہیں، اب تک جب پابندی نہیں تھی، جب ہم سوتے رہے، جماعت خانوں میں نماز پڑھی، آپ کے پیسے سے غریب علاقے والے مسجد بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز قیمتی، وہ اعتکاف اس میں کر سکتے ہیں، اور ساری عبادت مسجد میں ہونے کی وجہ سے ان کی قیمتی ہے، اور آپ جماعت خانوں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو جماعت خانوں میں نماز پڑھنے کا وہ ثواب نہیں جو مسجد کا۔ اپنے یہاں کے مفتیوں سے پوچھ لیو، اگر باہر کا آدمی کچھ کہہ رہا تو تمہارا مفتی تو موجود ہوگا کوئی نہ کوئی، تم بھی تو مفتی ہو گئے، تم بھی مفتی ہو، مفتی صاحب سے کہہ لو ٹھیک ہے، خود ہی پوچھ لیو بعد میں، پتہ نہیں ان کے دو رائے ہوں کیا پتہ۔ تو اس کی فکر ہونی چاہیے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ تینوں کام جو ہیں دودھ شکر کی طرح ہونے چاہیے، تینوں کام سے ہمارا تعلق ہو۔ یہ تھوک بندی ختم ہونی چاہیے کہ یہ مدرسے والے ہیں اور یہ تبلیغ والے ہیں اور یہ خانقاہ والے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے بانی نے 6 نمبر میں علم اور ذکر بھی رکھا، اور ماشاءاللہ اگر ہم یوں کہیں کہ مظاہر العلوم نے حضرت دیے ہیں تبلیغ کو تو غلط نہیں ہوگا۔ مولانا الیاس صاحب مظاہر العلوم سے آئے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مظاہر العلوم سے آئے، حضرت انعام صاحب مظاہر العلوم سے آئے،
مولانا عبیداللہ صاحب مظاہر العلوم سے آئے، مولوی سید خان مظاہر العلوم سے آئے، یہ تو آئے مظاہر العلوم سے، اور بھی ہیں نیچے کا تب مولوی زبیر نے وہیں پڑھا ہے، سعد نے تو نظام الدین میں پڑھا، میں نے بھی نظام الدین میں پڑھا، اور میرے پڑھنے کی تو خاص وجہ تھی، جب مجھے ذرا یہ تاثر سا ہوا کہ مجھے وہاں بھیج رہے تو شیخ نے فرمایا کہ میں تجھے یوسف کے پاس رکھنا چاہوں تجھے، یہ میں ان کی زبان میں بول رہا، مجھے تو حضرت مولانا یا ماموں کہنا چاہیے، مگر چونکہ شیخ کی بات نقل کر رہا تو انہیں کے الفاظ میں، میرا یہ جاوید تجھے کچھ دن بعد یوسف کے پاس رکھوں اور تو وہاں پڑھ لے، اور 2-3 سال پڑھ لے، پھر یہاں بلا لیں گے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ ہر سال میں توسیع ہوتے ہوتے دورہ وہیں ہو گیا، ہر سال کے ختم پہ یوں کہ میں مشورہ ہوگا، اور مشورے میں یوں طے ہو جاتا ان سب کا کہ وہیں ہو جاؤ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جب مجھے جزائے خیر عطا فرمائے، الحمدللہ میں نے خدمت بھی کی، پڑھنے میں تو واقعی کمزور تھا میں، لیکن حضرت مولانا یوسف صاحب کی خدمت بہت کی۔ ایک دفعہ اسمید آیا کہیں سے، اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کسے دے دوں؟ آدھا شیخ کو بھیج دوں، آدھا فلاں کو دے دوں، آدھا۔ میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ رکھ لیں، آپ کے لگائیں گے؟ نہیں کہ بھائی میں تو بہت بے وقت ہوں، میرا کون لگاوے گا ایسا ہے؟ میں نے کہا میں لگاؤں گا، بس وہ شیشے انہوں نے میرے حوالے کر دی۔ تو واقعی وہاں کا کوئی تک نہیں تھا، مجمع زیادہ ہو گیا تو کھانا 2 گھنٹے بعد ہو رہا ہے، کسی کوئی مشورے والے بیٹھ گئے مغرب کے بعد تو رات کا تک نہیں، اور پھر کتاب ہوتی وہ ہوتا سب کچھ ہوتا، لیکن میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ مجھے ان کے بات سنا، اور اپنی جگہ بھی ان کے قریب بنائی تھی، اور اس میں بڑے عجیب عجیب لطیفے ہوتے ہیں۔ جب مجھے زیادہ پہلے کوئی اٹھا دیتا میں اس کا ہاتھ مضبوط پکڑ کر کے پوچھا کروں گا تو نے 3 چلی بھی دی ہے نہیں؟ ہاں یہاں والے تو دن میں تشکیل کے نہیں سوتے ہوئے کرے، تفریح سی بات ہوتی۔ ایک دفعہ ہمارے قاری ظہیر صاحب ماشاءاللہ مذاقی تھے ہی، ایک دفعہ کہنے لگے یہاں جتنے ہیں سارے جماعت میں جامع تمہارے علاوہ۔ میں انہیں ٹلاتا رہا، جب وہ میرے زادی پیچھے پڑے میں نے کہا میں تو اپنے ماموں کے یہاں آیا ہوا، میں تو اپنے نانی اماں کے یہاں آیا ہوا، بس۔ اب وہ تو میرے ان کے آپس کی مذاق کی بات تھی، وہ جا کے انہوں نے حضرت جی سے کہہ دیا کہ آج میں نے میری طلحہ پہ بہت اصرار کیا تھا کہ تم جماعت میں چلو، اور پھر انہوں نے کہہ دیا میں تو اپنی نانی کے یہاں آیا ہوا۔ حضرت جی نے پھر کئی دن تک فرمایا بھائی طلحہ تو ہمارے یہاں آیا بھی نہیں، وہ تو اپنی نانی کے یہاں آیا ہوا۔ میں سنتا رہا، پھر میری ان سے بہت ہی عجیب سی وہ تھی، بے تکلفی تو نہیں کرنا چاہیے، وہ بہت بڑے تھے مگر ایسے ہی رہا کرے تھے ان کے ساتھ۔ میں نے ایک دفعہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، کہنے کہ جی ایک دور ایسا گزرا، آپ عام دروازے سے آپ کے سامنے گزرنے کے بجائے ہم ماموں کے ہوتے ہوئے کھڑکی میں کو جانا زیادہ آسان سمجھا کریں تھے، تو کہ حضرت مولانا انعام صاحب کا رعب بہت تھا، اور مولانا یوسف صاحب کے ساتھ کا عفو اور درگزر کا معاملہ بہت تھا، اور مشہور ہے حلیم کو جو غصہ آوے تو زوردار آئے، وہ بہت حلیم تھے، اور بہت غصہ آتا تھا ایسا آوے تھا، ایسے ہی منشی بشیر رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھا، بہت حلیم تھے، سب بہ جانا تھا ان کے سامنے، لیکن ایک آدھ دفعہ ان کو غصہ آیا، ایک دفعہ انہیں اپنے بیٹے پہ غصہ آیا منشی بشیر کو، تو کمرے میں بند کر کے لاٹھی سے مارا، شور مچا، حضرت جی مولانا یوسف صاحب بھی آ گئے دروازے پہ، مولانا انعام صاحب بھی آ گئے، اور کھڑکا کر کے کہہ رہا ہے کہ حضرت جی کھڑے، اور منشی کو کچھ ہوش نہیں، بس کوئی شکایت ان کی پہنچی، بس وہی بات، جسے غصہ آتا رہے اسے تو زیادہ نہیں آتا، جسے کبھی کبھی آوے اسے بہت آوے، بس انہوں نے کواڑ بند کر کے اندر سے زنجیر لگا کے انہیں لاٹھی سے پیٹنا شروع کیا۔ مولوی شبیر وہ بھی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، منشی بشیر کے بڑے لڑکے، بس مارتے جب، اور پھر باہر یہ تجویز ہو گئی کہ زنجیر نہیں کھولتے تو چول اتار دیتے کواڑ، کبھی بے جگہ کہیں لکڑی لگ جاوے مرمرا جاوے شبیر ہے چول تو پھر لگوا لیں گے، بس پھر آواز دے کے کہا کہ حضرت جی باڑی کو بلا رہے ہیں چول اتروانے کے واسطے، یہ منشی جی کواڑ کھول، منشی یہ کیا ہوا تم؟
تمہیں تو کبھی غصہ آیا نہیں کرا تھا یہ حضرت جی فرماتے